بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْدًا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ جَاعِرًا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ سَائِرًا بغیر دلیل. فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے. صحیح ہے؟ یہ کون؟ یہ بندہ جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے وہ کون ہے؟ جسے اللہ نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اس نے اللہ کی بندگی کا پاس نہیں رکھا، اللہ کی ستاریت کا خیال نہیں رکھا، اللہ کے دیے ہوئے مہلت کو نہیں پہچانا، اور خدا نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اب یہ جس راستے پہ بھٹکتا ہے خدا اس کو بھٹکنے دیتا ہے، وارننگ بھی نہیں دے رہا. نفس اس کا ملامت بھی نہیں کر رہا ہے. جو بھٹکتا ہے بھٹکتا رہے، جو ظلم کر رہا ہے کرتا رہے، جو جس طریقے سے اس کو فجور کر رہا ہے کرنے دیتا ہے خدا. کیوں؟ اس کو خدا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اگر اس کو خدا نے اپنے حال پہ نہ چھوڑا ہوتا تو اسے کوئی وارننگ بھیجتا، کوئی بیماری بھیجتا، کوئی سختی ڈالتا. یہ وہی بندہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہے. ہاں، نفس کے حوالے کر دیا. اور نفس کیا کرتا ہے؟ نفس معبود بن جاتا ہے. یعنی خدا کا ایک مقام ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی بندگی کی جائے. ایک شخص ہے جو اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو خدا نے اس کو اپنی بندگی سے نکال کر نفس کی بندگی کے اوپر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اب یہ اس کا بندہ ہے. اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا، بغیر رہنما کے چلنے والا ہے. اگر اس سے اچھا اب نشانی کیا ہے؟ انسان شناسی یہاں پہ آئے گی نا. نشانی کیا ہے؟ کون سا بندہ کس کا ہے؟ ہمارے پاس وہ جو بہت عظیم الشان روایت ہے، جب میں کسی روایت کی تعریف میں جملہ کہتا ہوں تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ لوگ مفہوماً یہ نہ سوچیں کہ دوسری عظیم الشان نہیں ہے. تو ہر روایت اچھی ہے، لیکن غیر معمولی بعض اوقات کوئی جملہ انسان کے دماغ کو لگتا ہے. تو فرمایا کہ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر دنیا کی اولاد ہیں، اور کچھ لوگ اس دنیا کے اندر آخرت کی اولاد ہیں. تو تم دنیا کی بچے نہ بننا، تم آخرت کی اولاد بننا. کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کی اولاد بننا. یعنی کچھ وہ ہیں جن کو دنیا دیکھ کے کہتی ہے یہ میرے بچے ہیں، ان کو مجھ سے تعلق ہے، مجھے ان سے تعلق ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کو آخرت دیکھ کر کہتی ہے یہ ہمارے ہیں، ہمیں ان سے تعلق ہے، ان کو ہم سے تعلق ہے. فرمایا تم لوگ دنیا کے بچے نہ بننا، دنیا کی اولاد نہ بننا، تم لوگ آخرت کی اولاد بننا. امام فرمانے یہ شخص کون ہے؟ اس کو اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا. یعنی نفس جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. نفس کہتا ہے ظلم کرو، ظلم کرتا ہے. نفس کہتا ہے لالچ دکھاؤ، لالچ دکھاتا ہے. اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا، بغیر رہنما کے چلتا ہوا. اگر اسے دنیا کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے تو سرگرمی دکھاتا ہے، اور آخرت کی کھیتی کے لیے کہا جاتا ہے تو کاہلی کرتا ہے. نمائش کے لیے بلاؤ، نمود و نمائش کے لیے. یہاں پہ تمہاری شہرت، وہاں پہ تمہاری دولت، یہاں پہ تمہاری طاقت. پھرتیلا ترین انسان ہے، اس کو بلاؤ اللہ کی بندگی کے لیے. غیر میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں. آپ مجھے بنایا بھائی فلاں جگہ پہ جا کر آپ نے خطاب کرنا ہے، 15,000 کا مجمع لگا ہوا ہے، 25,000 کا مجمع لگا ہوا ہے، میں بھاگا بھاگا پہنچ رہا ہوں. اور مجھے سے کوئی کہے تم آدھے گھنٹے بیٹھ کے اللہ کے لیے بندگی کرو، خاموشی سے کرو. وہی جو اسٹیج کے اوپر، ہمارے پنجاب کے دوست صاحب اسٹیج کہتے ہیں، وہی جو وہاں پہ جا کے خوب گرج رہا ہے، چمک رہا ہے، اس سے کو آگے آدھے گھنٹے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ خدا کے لیے تھا تو یہ کس کے لیے؟ اور اگر یہاں پہ نہیں ہے تو وہاں کس کے لیے؟ پھر یہ فرق ہے. امام فرما رہے ہیں کہ ان دعیا الی حرث الدنیا عمل. اچھا اس سے بھی بدتر، چلو اس سے بدتر پہ میں کیوں جاؤں، اس سے بدتر پہ ہاں کیا ضرورت بتانے کی. ان دعیا الی حرث الدنیا عمل، اگر وہ اس کو دنیا کی حرث کے لیے، دنیا کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے، دنیا کے کام کاج کے لیے، عمل بھرپور پھرتیلا. وَإِن دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسَلْ، سست کاہل. كَأَنَّمَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَكَأَنَّمَا وَفَى فِيهِ سَاخِطٌ عَنْهُ. امام نے رزلٹ یہ نکالا، گویا جس چیز کے لیے اس نے سرگرمی دکھائی وہ تو ضروری تھی، یعنی دنیا تو ضروری تھی، اور جس چیز میں سستی اور کوتاہی کی وہ اس سے ساقط ہے. یعنی اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس کو آخرت اس کے اوپر ساقط ہو گئی ہے، اس کو صرف دنیا چاہیے.
اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا سے بھی صرف ایک ہی طلب ہے، وہ کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ختم، اے خدا دنیا دے، اور خدا کہتا ہے تو دنیا لے، ختم۔ تو امام فرما رہے ہیں یہ بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک ہے، یہ صرف دنیا مانگتا ہے۔ اب وہ چند دن پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بھائی زیارت عاشورہ سے بھی دنیا مانگتا ہے، علم سے بھی دنیا مانگتا ہے، اس سے بھی۔ پھر تو ایک دماغ میں آنے لگا کہ بھائی ہم سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا اگر یہاں سے دنیا نہیں مانگے پھر دنیا کہاں سے مانگیں؟ پہلی بات تو ہے کہ دنیا بہت زیادہ مانگو ہی کیوں؟ بہت زیادہ دنیا کیا کرنا ہے؟ اطاعت مانگو، بندگی مانگو، دنیا بھی مانگو تو اطاعت کے لیے مانگو۔ لیکن ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا بعض اوقات دنیا میں مشکلات آتی ہیں، اس کو کس سے حل کروائیں؟ پھر کروا لوں، مشکل حل کروا سکتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ کہ مثلا مولا سے کہیں مولا دنیا کی سختی آئی ہے، اس میں استقامت نصیب کر دیں، صبر نصیب کر دیں، یہ کر سکتے ہیں۔